آج ان شعراء کا نعتیہ کلام میرے زیر مطالعہ ہے جو بفضل خدا زندہ ہیں اور بلند مرتبت شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان شعراء کرام میں حضرت جوش ملی آبادی، حضرت صوفی تبسم، حضرت حفیظ جالندری اور حضرت احسان دانش سر فہرست ہیں۔ یہ ترتیب میں نے سن پیدائش کے اعتبار سے دی ہے۔ حضرت جوش کا سن ولادت 1896 عیسوی ہے۔ حضرت جوش ملی آبادی کے دادا حضرت فقیر محمد خان گویا اپنے عہد کے مشہور شعراء میں سے تھے۔ ان کی تصانیف میں ایک دیوان اور انوار سہیلی کا مشہور ترجمہ بوستان حکمت ان کی یادگار ہیں۔ جوش صاحب کی بے شمار شعری مجموعے ہیں۔ ان کا ایک مخصوص انداز اسلوب ہے جو بلا شبہ منفرد ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً نصف صدی یہ اسلوب بیان اردو ادب پر چھایا رہا اور بیشتر شعراء نے اسی انداز میں شعر کہنے کی کوشش کی۔ جوش صاحب بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں، لیکن انہوں نے رباعیات بھی بہت خوب کہی ہیں، اور یوں کہا جائے کہ حضرت امجد کے بعد حضرت جوش ہی رباعی کے سب سے بڑے شاعر ہیں تو شاید غلط نہ ہو۔ جوش صاحب نے ایک ادبی رسالہ کلیم بھی جاری کیا تھا جو اپنے عہد کا ایک اہم ادبی رسالہ تھا۔ جوش صاحب کی آپ بیتی یادوں کی برات بھی شائع ہو چکی ہے۔ جوش صاحب نذیر اکبر آبادی کے بعد غالباً اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ متنوع الفاظ استعمال کیے ہیں۔ زبان پر ان کی گرفت قابل رشک اور بے مثال ہے۔ علامہ اقبال کے بعد بلا شبہ حضرت جوش ہی اردو کے عظیم شاعر ہیں۔ انہوں نے زندگی کے ہر موضوع کو شعر کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ حضرت جوش کی ایک نعتیہ نظم سماعت فرمائیے۔ اے کہ تیرے جلال سے ہل گئی بزم کافری، اے کہ تیرے جلال سے ہل گئی بزم کافری، راشائے خوف بن گیا رقص بتان آزری، اے کہ تیرے جلال سے ہل گئی بزم کافری، اے کہ تیرا غبار راہ تابش روح ماہتاب، اے کہ تیرا غبار راہ تابش روح ماہتاب، اے کہ تیرا نشان پا نازش قہر خابری، اے کہ تیرا نشان پا نازش قہر خابری، اے کہ تیرے جلال سے ہل گئی بزم کافری، اے کہ تیرے بیان میں نغمہ سنا ہو آشتی، اے کہ تیرے بیان میں نغمہ سنا ہو آشتی، اے کہ تیرے
سکوت میں خندائے بندہ پروری اے کہ تیرے سکوت میں خندائے بندہ پروری اے کہ تیرے جلال سے ہل گئی بز